ایک بہت ہی پرہیزگار اور متقی حکیم صاحب ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پر ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر صبح جب مطب جایا کرتے تھے تو جانے سے پہلے بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو درکار ہے ایک چٹ پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ حکیم صاحب اپنے مطب پر آ کر سب سے پہلے وہ چٹ کھولتے، بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتیں ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے، آخر میں ان کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا اور تیرا شکر ادا کر کے تیری عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا۔ اور پھر کچھ اسی طرح ہوتا کہ دن کے جس وقت بھی مطلوبہ رقم پوری ہو جاتی حکیم صاحب مطب بند کر دیتے۔ ایک دن حسب معمول حکیم صاحب مطب تشریف لائے اور رقم کا حساب لگانے کے لیے چٹ کھولی تو وہ چٹ کو دیکھتے کے دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو ان کے دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آنے لگے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ کاغذ پر آٹے دال وغیرہ کی مختصر لسٹ کے بعد آخر میں بیگم نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ چٹ کو دیکھ کر حکیم صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر باقی چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے سامنے لکھا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ مطب میں ایک دو مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو کوئی خاص توجہ نہ دی، کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ جب باقی مریض دوائی لے کر چلے گئے تو وہ صاحب جو کار میں بیٹھے ہوئے تھے باہر نکلے اور سلام کر کے حکیم صاحب کے سامنے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر اسٹول پر آ جائیں تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ لوں۔ وہ صاحب کہنے لگے حکیم صاحب میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں کیونکہ میں تقریباً 14-15 سال بعد آپ کے مذہب میں داخل ہوا ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو وہ میں خود نہیں آیا تھا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ قدرت نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ شاید خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا اس طرح تھا کہ میں اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا، عین آپ کے مطب کے سامنے ہماری کار پنکچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنکچر لگوانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں تو آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مطب کی طرف اشارہ کیا اور کہا ادھر آ کر پنکھے کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ جائیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کے میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار گھر چلنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ شاید آپ کی بیٹی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے اپنی بیماری کے بارے میں آپ سے طبی مشورہ لے کر کوئی دوائی لینی چاہیے تاکہ آپ کے تجربے سے مستفید ہو سکوں۔ میں نے کہا حکیم صاحب میں 4-5 سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل ہی میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کیا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن ابھی تک قسمت میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ اور آپ نے کہا تھا کہ خدا سے مایوس نہ ہو، اس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب، غمی، خوشی،
زندگی اور موت ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے۔ اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ مجھ سے باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ دوا کی پوڑیاں بناتے جا رہے تھے۔ پھر آپ نے دوا مجھ کو پکڑاتے ہوئے اس کے استعمال کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی، کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو بہانے سے دینا چاہتا تھا تاکہ آپ کی مدد ہو جائے۔ لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے آپ سے پوچھا کہ کتنے پیسے، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے بڑے تعجب سے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے کہا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے پہلے ہی دے دی ہے، لہٰذا مزید رقم آپ سے نہیں لے سکتا۔ میں آپ کی سادہ طبیعت اور اللہ پر آپ کا تقوی دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ گھر جا کر جب میں نے بیوی کو دوائیاں دکھائیں اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا کہ آپ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہوں گے، اور یقیناً آپ کی دی ہوئی ادویات ہمارے من کی مراد پوری کرنے کا باعث بنیں گی۔ اور حکیم صاحب آج میرے گھر میں آپ کی دی ہوئی دوائی سے 3 پھول اپنی بہاریں دکھا رہے ہیں۔ حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ میں سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں ہی رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا۔ شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں، مگر عین شادی کے 2 دن پہلے حادثاتی طور پر میری بھانجی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا، اور ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے۔ شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کر دیں گے، اور اگر ابھی کچھ دیر ہو تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنی، آپ اپنا گھر مجھے دکھا دیں تاکہ جہیز کا سارا سامان وہاں پہنچایا جا سکے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان یوں گویا ہوئے کہ صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اللہ کے کام اللہ ہی جانے۔ میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھول کر دیکھی تو مرچ مسالے کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے کہ بیٹی کے جہیز کا سامان، تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا؟ آپ خود ہی یہ چٹ ذرا دیکھیں۔ وہ صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا کہ یہ کام اللہ کا ہے، اللہ جانے۔ حکیم صاحب آپ دیدہ ہو کر بولے کہ یقین کریں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے چٹ پر چیز لکھی ہو اور اللہ نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو۔ واہ مولا واہ، تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ مجھے آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے، لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا جب سے ہوش سنبھالا کہ میں نے ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا ہے رازق رازق تو ہی رازق، اور شام کو ورد کرنا ہے شکر شکر مولا تیرا شکر۔ دوستو، اس پورے واقعے کو، اس پورے قصے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں، ہمارا تقوی مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد ہمیشہ کرتا ہے، اور ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔